آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ودعنا في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ليتني قدمت لحياتي۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد ایک زندگی ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ اور ایک زندگی ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی محدود ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود۔ جو محدود زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں اور جو لامحدود زندگی ہے اس کی فکر دنیاوی زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہے اور یہ فکر کرنے والے لوگ بھی کم ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی کی بھی فکر کرے اور اس زندگی کی فکر اس سے بھی زیادہ کرے، اور یہ زندگی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو بالآخر ختم ہو جائے، اور یہ زندگی چاہے جتنی بھی دکھ دردوں سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو تو بھی ختم ہو جاتی۔ اور آگے والی جو زندگی ہے، اگر انسان جنت میں جائے گا تو انتہائی خوبصورت زندگی ہوگی اور وہ بھی ختم نہیں ہوگی، اور کوئی ابدی جہنمی ہوگا جس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے تو اس کی بھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ کہ دنیاوی زندگی میں انسان یہی فکر پیدا کر کے زندگی گزارے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور حساب و کتاب میں بھی قبر کے اندر 3 سوال ہیں اور اللہ کے سامنے 4 سوال ہیں۔ قبر کے اندر یہی کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ ابھی بھی جس سے پوچھو وہ جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام۔ لیکن وہاں توفیق اس کو ملے گی جس نے اس کی تیاری کی ہو، اور اس کی تیاری کے لیے کلمہ شہادتین کے بعد نماز اہم ترین فریضہ ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، سفر ہے، حاضر ہے، نماز کے اندر سستی نہیں کرتا، بیمار ہے یا صحت مند ہے سستی نہیں کرتا، امیر ہے یا غریب ہے سستی نہیں کرتا، خوشحالی ہے یا پریشانی ہے سستی نہیں کرتا، تو یقین کریں اس نے تیاری کی ہے اور اسے فکر ہے۔ یہی موسم جو بارش کا موسم ہے، اس حوالے سے نماز کے معاملے میں بڑی سہولت رکھی گئی، بڑی سہولت۔ دیکھیں جتنی بھی بارش کیوں نہ ہو، جو ہماری ملازمت ہوتی ہے، اگر مثلا مسلسل 6-7 دن بارش رہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ آپ یہ عذر پیش کر دیں کہ جی بارش تھی میں نہیں آ سکتا، یہ عذر قابل قبول نہیں۔ آپ جیسے بھی کریں ویسے پہنچیں گے، لیکن اللہ پاک نے بڑی آسانی رکھی۔ اللہ پاک نے ایک آسانی یہ رکھی ہے کہ اگر بارش آ گئی ہے اور تم مسجد میں نہیں آ سکتے تو خود حکم ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ کتنی آسان، یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس میں تو دعوت ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن بارش کے موسم میں جب انسان نہیں آ سکتا تو پھر یہ اعلان ساتھ ہونا چاہیے، الا صلوا فی الرحال، لوگوں سنو نماز گھروں کے اندر پڑھو۔ اچھا پڑھو گے گھر، اور ثواب اللہ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا مسجد کا ثواب۔ پڑھو بے شک اکیلے تو، لیکن اللہ نے ثواب جماعت کا ہی دے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذر ہے، عذر کی بنا پر اللہ ثواب میں کمی نہیں کرتا۔ ہمارا دنیا کا معاملہ دیکھ لو، اگر کوئی شخص 1 مہینہ نہیں جاتا اپنی ڈیوٹی پہ تو بعض اوقات وہ تنخواہ کاٹ لیتے، بعض اوقات وہ دیتے ہی نہیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس میں بڑی سہولت ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سہولت ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ ظہر اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اور ثواب اللہ نے پورا دے دینا ہے۔ یہ ساری کی ساری سہولتیں یہ کس لیے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو ساتھیو، کامیاب انسان وہی ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ اگر کوئی آخرت کی فکر نہیں کرتا اور موت جب آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ ہم دنیا کی زندگی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی سوچ بن جاتی ہے کہ اب یہ بڑا ہوگا، اس کے یہ مسائل ہیں، اس کو پڑھانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، تیاری ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، تیاری ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی جو ہماری سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری تیاری بھی ہوتی ہے، لیکن اس بچے کے لیے ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ اس نے اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، اس حوالے سے ہم نے کیا تیاری کی۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور ہے، اور جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے اس کے اندر آخرت کی فکر نہیں، اور جس کی تیاری ہے جب موت کا وقت آتا ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہوتا، بالکل پریشان نہیں ہوتا۔ اوپر والے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا، وہ یوں نہیں کہتا کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا، بلکہ وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی مجھے جلدی لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ اس کو آگے سب کچھ اس کے جو انعام اکرام ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ ہمارے علاقے کا قبرستان ہے، وہاں سیلاب آیا ہے، تقریباً 10 فٹ قبرستان میں پانی کھڑا رہا ہے۔ اب جب وہ پانی اترا ہے اور قبروں کی جو کیفیت ہے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی قبر نیچے بیٹھ گئی ہے، حتیٰ کہ بعض قبریں ایسی ہیں جہاں انسانوں کے ڈھانچے وہ نکل آئے، وہ باہر آئے۔ یہ ہے انسان کا مقام، لیکن یاد رکھیے یہ ہے ظاہری کیفیت۔ اگر انسان کی تیاری خوبصورت ہے تو اس کے بعد جہاں انسان کا روح ہے وہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہ ظاہری طور پر جو کچھ ہے، لیکن جہاں روح ہے، جو عالم ارواح ہے، وہ بڑا خوبصورت منظر ہے، اور وہ انسانوں کے سامنے نہیں ہے، وہ مخفی ہے۔ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، جو ہی روح نکلتی ہے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور آگے سارا کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔